شہرام جیسے اچھے آدمی تو شاید دنیا میں ہوتے بھی نہیں، یہ تو صرف ڈراموں میں ہی پائے جاتے ہیں جو بیویوں کا اتنا زیادہ خیال رکھیں کہ ان کے لیے اپنے گھر والوں تک کو بھی چھوڑ دیں۔ جتنی آزادی شہرام نے زینیا کو دی ہوئی تھی، ایسے شوہر تو صرف اور صرف افسانوں میں ہی پائے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی کو قسمت سے ایسا شوہر مل ہی جائے تو اسے ہمیشہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور سیرت بیگم جو لیسنز اب زینیا کو دے رہی ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ شہرام سے شادی کے وقت وہ لیسنز دیتی۔ ویسے تو زینیا بھی شہرام سے بہت محبت کرتی تھی اور کبھی اس نے شہرام کے ساتھ تو کچھ بھی برا نہیں کیا۔ ہاں، یہ ضرور کیا تھا کہ اس نے اپنا ایبورشن کروایا صرف اور صرف اپنے کریئر کے لیے، اور شہرام سے یہ بات چھپا کے رکھی، جس کا پتہ چلنے کے بعد شہرام کو اچانک سے ایک دھچکا تو لگا۔ لیکن اصل وجہ تو شاید یہی بنی کہ جو شیطانی زینیا نے فریال کی زندگی میں لگانی چاہی۔ شہرام نے حالانکہ زینیا کو اسپیشلی منع کیا تھا کہ فریال کے اس میٹر کے بارے میں کچھ بھی مت کرنا، لیکن زینیا نے اسے ٹوٹلی اگنور کر دیا اور عین فریال کی شادی کے دن پہ پولیس لے کے وہاں پہنچ گئی اور اسے جیل پہنچا دیا۔ اور اسی وجہ سے زینیا کو یہ لگتا ہے کہ اس کا طلاق اسی فریال کی وجہ سے ہوا ہے، اور اسے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اس نے خود کتنا غلط کیا تھا فریال کے ساتھ۔ بہرحال ہوتے ہیں کچھ لوگ جنہیں اپنے اندر نہ تو کوئی خامی دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی اپنی غلطیاں دکھائی دیتی ہیں، لیکن وقت ان کو ان کی غلطیاں بھی دکھا کے ہی رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ ہی چھوڑ دینا سب سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ انہیں جتنا بھی سمجھایا جائے اور ان کی غلطیوں کا احساس دلانے کی کوشش کی جائے، انہیں بالکل سمجھ نہیں آتا۔ الٹا اپنے اندر غلطیاں سننے کے بعد وہ دوسروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو قسمت پہ چھوڑ دیا جائے، تو پھر خدا ہی انہیں ان کی غلطیاں بھی ایسے طریقے سے سمجھاتا ہے کہ ان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ بہرحال زینیا کی دانش کے ساتھ شادی کی وجہ بھی سمجھ آ گئی، کیونکہ دانش شہرام سے زیادہ پیسے والا تھا۔ صرف اسی وجہ سے ہی زینیا نے دانش سے شادی کے لیے ہاں کی، تاکہ شہرام اور فریال جو اس کے اوپر کیس کرنے والے تھے، ان دونوں سے وہ اچھے سے نمٹ سکے۔ اسی لیے وہ دل میں سوچ لیتی ہے کہ اب دانش کے ساتھ رہتے رہتے ہی میں اپنا پلان کامیاب کروں گی اور دانش کے سامنے بالکل ویسی بیوی بن جاؤں گی جیسی کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن دانش بھی اتنا معصوم نہیں ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ زینیا یوں اچانک ہی اتنی بدل گئی ہے تو اس سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ آخر رات تمہیں کیا ہو گیا؟ زینیا دانش کو کہتی ہے کہ بس میری ماں نے مجھ سے منتیں کی اور اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اب ویسی ہی بنوں گی جیسی آپ چاہتے ہو۔ بہرحال دانش بھی دل میں سمجھ جاتا ہے کہ لازمی اس کے پیچھے زینیا کی کوئی چالاکی ہے، اور دل میں سوچ لیتا ہے کہ زینیا تم پہ تو اب میں کبھی اعتبار کرنے والا نہیں جب تک کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ اور پھر دانش نے اپنی ایک آفس کی کولیگ کو زینیا کی طلاق کی انویسٹیگیشن کے پیچھے لگا دیا ہے کہ آخر زینیا کی طلاق کی وجہ کیا بنی تھی، اور اب یقیناً دانش کو پتہ چل جائے گا کہ زینیا نے فریال کے ساتھ کتنے بڑے بڑے فراڈ کیے ہیں۔ ادھر زینیا جو کہ ابھی تک بھی شہرام کے پیچھے لگی ہے، حالانکہ اسے فریال کے ساتھ خوش دیکھ چکی ہے، تو اب تو اسے اس کی زندگی سے نکل جانا چاہیے، اور جو اپنی زندگی میں آ چکا ہے اسے ہی خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دانش بہت شکی اور بد مزاج ہے، لیکن بالآخر اس سے محبت تو کرتا ہے، اور شاید زینیا جیسی نیچر کی لڑکی ہے وہ ایسے ہی ہسبینڈ کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار سکتی ہے۔ اگر وہ شہرام کو بھول کے اپنی زندگی دانش کے ساتھ ہی گزارنے کا سوچ لے تو یقیناً اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن شاید یہ زینیا کے گناہوں کا ہی صلہ ہے، کیونکہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کو اتنا تنگ کر دیتا ہے تو اسے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی چیز سے سکون نہیں مل سکتا۔ زینیا جو کہ شہرام اور فریال کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس کی نوکرانی کو کالز کرتی ہے، لیکن وائبریشن ہونے کی وجہ سے نوکرانی کا فون نیچے گرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ زینیا کی کالز اٹینڈ نہیں کرتی۔ اسی لیے زینیا پہنچ جاتی ہے ان کے گھر کے باہر، تاکہ جیسے ہی نوکرانی باہر نکلتی نظر آئے تو وہ اسے روک کے اس سے سب کچھ پوچھ سکے۔ اور پھر ساری انفارمیشنز نکلوانے کے بعد جب وہ گھر جاتی ہے تو گھر میں دانش پہلے سے موجود ہوتا ہے اور اسے پوچھ لیتا ہے کہ کہاں تھی، تو زینیا کہہ دیتی ہے کہ میں امی کے گھر گئی تھی، لیکن دانش اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری گاڑی میں ٹریکر لگایا ہے اور تم شہرام کے گھر کے باہر کھڑی رہی ہو 2 گھنٹے۔ اب تم خود ہی ایکسپلین کرنا چاہو گی کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔
تو زینیا کو تو ایک دم سے بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اور وہ دانش کو کہتی ہے کہ آپ میرے اوپر اس طرح نظر رکھیں گے، مجھے یہ نہیں پتا تھا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی پراپرٹی نہیں۔ تو دانش اس سے اتنی لڑائی کرتا ہے اور اسے اس کی ماں کے گھر بھیج دیتا ہے۔ زینیا یہاں آ کے کہہ دیتی ہے کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ بالکل نہیں رہنا، ایک تو وہ اتنا شکی ہے اور دوسرا اس نے میرے اوپر اتنی نظر رکھی ہے کہ میں اپنی زندگی کھل کے جی ہی نہیں سکتی۔ شاید کچھ شوہروں کا یہی محبت کا انداز ہوتا ہے کہ محبت میں وہ اپنی بیوی کے اوپر اتنا ایکسٹرا کنٹرول رکھ لیتے ہیں کہ اس کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال جس طرح زینیا اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی اتنے حسین گھر میں رہتی ہے تو اسے یہ سب چیزیں اگنور کر دینی چاہیے، پر زینیا تو ماں کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن سیرت بیگم جو کہ آج ہی صبح سدرا سے اتنا جھوٹ بول چکی ہے زینیا کے بارے میں، جب سدرا سیرت بیگم کو بتاتی ہے کہ فریال تو شہرام بھائی کے ساتھ بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہے اور اس نے جتنے امتحان زندگی میں دیے لگتا ہے کہ ان سب کا پھل اس کو مل گیا، تو سیرت بھی بتاتی ہے کہ زینیا بھی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے اور اس کا شوہر شہرام سے بھی زیادہ امیر ہے اور زینیا سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تو سدرا مبارکباد دیتی ہے کہ پھر تو زینیا آپ ہی بہت ہی لکی ہیں۔ اسی لیے سیرت بیگم کو جب پتہ چلتا ہے کہ زینیا بہت ہی تنگ ہو کے یہاں آئی ہے تو اسے منتیں ترلے کر کے واپس بھیج دیتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں اب اس جگہ سے ڈیورس نہیں لینی اور اپنا گھر یہیں پہ بسانا ہے۔ پر سمجھ نہیں آتی کہ جب زینیا کی طلاق ہوئی تھی تو سال 2 سال تو گزار ہی سکتی تھی، وہ زبردستی سیرت بیگم نے جلد بازی میں اس کی شادی کروا دی اور اب اس کے اوپر اس کے شوہر کو مسلط کر رہی ہے۔ زینیا کو بھی آخر ایک ڈیورس کے بعد اتنی تو دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی کہ دوبارہ سے کوئی برا ایکسپیرینس نہ ہو، لیکن صرف اور صرف دانش کی دولت دیکھی اور اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ویسے بھی جلد بازی کے فیصلے تو شیطان کے ہی ہوتے ہیں، اور پھر زینیا اور سیرت بیگم نے جتنا برا سب لوگوں کے ساتھ کیا تھا تو خدا نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بدلہ تو لینا ہی تھا، اور دانش ہی ہے جس کی وجہ سے ان کو صحیح سے بدلہ مل سکتا ہے، ورنہ تو شاید زینیا کو کبھی بھی زندگی میں اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہ ہوتا۔ دوسری طرف زرار اپنی ماں کو فوٹوز بھیجتا ہے اپنے ٹوئنس بچوں کی، اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک ساتھ ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کے سیرت بہت خوش ہوتی ہے اور زینیا کو بھی کال کر کے ان کی خبر دیتی ہے، لیکن زینیا کو مہک کے بچوں میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا اور صاف کہہ دیتی ہے کہ آپ خود ہی اپنے بیٹے اور بہو کے بچوں کی خوشیاں منائیں، مجھے بالکل شوق نہیں۔ شاید زینیا کو اپنے ابارشن کا ابھی تک افسوس ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اگر اس کا ابارشن نہ ہوتا تو شہرام اسے ڈیورس نہ دیتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے چھوڑنا ہوتا ہے وہ تو 4 بچے پیدا کر کے بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن جس نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا ہوتا وہ اس میں لاکھ برائیاں ہونے کے باوجود بھی اسے سدھرنے کا موقع دیتا ہے، جیسا کہ دانش اب زینیا کو موقع دے رہا ہے اور اس کی بہت سی باتوں کو اگنور کر رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ زینیا کو فریال اور شہرام سے دل سے معافی مانگ کے دانش کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے، یا پھر زینیا کے ساتھ کچھ اتنا برا ہونا چاہیے کہ اس کو مزید سزا ملے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔